مفتی سراج حکیم صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرے محترم سامعین، دنیاوی چیزوں میں موسم اور جگہ کا لحاظ ہوتا ہے۔ دنیاوی چیزوں میں موسم کا بھی لحاظ ہوتا ہے اور جگہ کا بھی لحاظ ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، سیزن میں آپ کو چیز اچھی ملے گی، زیادہ ملے گی، سستی ملے گی، ایسا ہے کہ نہیں؟ سیزن میں، چلو اگر کوئی اور سیزن آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو مچھلی کے سیزن میں چیز آپ کو اچھی بھی ملے گی، زیادہ بھی ملے گی اور سستی ملے گی۔ لیکن اگر یہی چیز آپ جون جولائی میں لیں گے، چیز بھی کم ملے گی، مہنگے داموں میں ملے گی، اور پھر جگہ کا بھی لحاظ ہے۔ یہی چیز اگر آپ کنارے سے لیں گے آپ کو سستی ملے گی، اگر آپ باہر ٹیر سے لیں گے ذرا مہنگی ملے گی، آپ پھر بازار میں لیں گے آپ کو اور زیادہ مہنگی ملے گی۔ ہر ایک اپنا کچھ نہ کچھ تو کمیشن نکالتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے نیکیوں کا بھی ایک سیزن رکھا ہے اور ایک جگہ رکھی ہے۔ اس کو اور زیادہ واضح الفاظ میں بتاؤں، دیکھیں، ایک آدمی گھر میں نماز پڑھتا ہے، ایک نماز کا ثواب ایک ہی ملتا ہے، لیکن وہی نماز آ کر مسجد میں پڑھے، فضائل اعمال میں آپ نے کیا سنا ہے؟ 25 سے 27 درجہ اس کو مضاعف ثواب ملے گا۔ نماز وہی نماز ہے، ٹھیک ہے، آپ نے گھر میں نماز پڑھی، آپ کو ایک نماز کا ایک ثواب ملا، ایک ہی نماز کا ثواب ملا۔ وہی نماز آپ مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ وہی نماز اگر آپ بیت المقدس میں پڑھیں گے تو ایک روایت کے اندر آتا ہے 1000، ایک روایت کے اندر آتا ہے 500 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ یہی نماز آپ مسجد نبوی میں پڑھیں گے، ایک روایت کے اندر آتا ہے 1000 نمازوں کا ثواب، ایک روایت کے اندر آتا ہے 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ لیکن یہی نماز آپ بیت اللہ میں پڑھیں گے تو 1,00,000 نماز کا ثواب مل جائے گا۔ اب بات سمجھ آ گئی نا کہ دنیاوی چیزوں میں موسم اور مکان کا اعتبار ہے، اسی طرح دینی امور میں بھی موسم اور مکان کا اعتبار ہے۔ ٹھیک ہے، عام دنوں میں اگر ایک نفل پڑھو گے تو نفل کا ثواب، رمضان میں نفل پڑھو گے تو 70 نفل پڑھو گے تو فرض کا ثواب ملے گا۔ رمضان المبارک میں ایک فرض پڑھو گے تو 70 فرائض کا ثواب مل جائے گا۔ یہ بھی بات یاد رکھیں، تو یاد رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ رمضان کی اہمیت دل میں بیٹھ جائے گی، اعمال کی اہمیت بیٹھ جائے گی، اعمال پر اللہ کیا ثواب دیں گے اس کی اہمیت بیٹھ جائے گی، دل میں وہ عمل کرنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جس کا جمعہ اچھا گزرے اس کا پورا ہفتہ اچھا گزرے گا، اور جس کا رمضان المبارک اچھا گزرے اس کے 11 مہینے اچھے گزریں گے۔ رمضان المبارک اور یہ روزے یہ صرف اس امت پر خاص نہیں ہے، لازم نہیں ہے، اس سے ماقبل جتنی امتیں تھیں سب پر روزہ تھا، لیکن ہر ایک کی روزے کی کیفیت الگ تھی۔ نوح علیہ السلام کے دور میں بھی روزہ تھا، عاشورہ کا روزہ حضرت نوح علیہ السلام رکھتے تھے۔ 10 محرم الحرام عاشورہ کا روزہ کون رکھتا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی روزہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ آپ 40 دن کا روزہ رکھیں تو آپ کو تورات ملے گی۔ 40 دن کا روزہ رکھیں، چلہ کاٹیں۔ اور جماعت والے ساتھی کہتے ہیں نا کہ چلے میں تاثیر ہے۔ لوگ پوچھیں کہ چلہ کہاں سے ثابت ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ چلہ قرآن و
अहादीस से साबित करो। जो चिल्ला तबलीगी जमात वाले चिल्ला लगाते हैं, कहां से साबित है? उसका जवाब ये कि आप तो खुद चिल्ले की पैदावार हो, है कि नहीं? इंसान खुद चिल्ले की पैदावार है। इंसान मां के शिकम में होता है, मां के बतन में होता है, 40 दिन तक नुत्फा रहता है और हर 40 दिन के बाद तब्दीली आ जाती है। 40 दिन गुजर जाएंगे फिर खून का लोतड़ा बनेगा, फिर 40 दिन गुजर जाएंगे तो गोश्त का लोतड़ा बनेगा, फिर 40 दिन गुजर जाएंगे तो उस पर हड्डियां चढ़ जाएंगी, हर 40 दिन के बाद तब्दीली आएगी। तो तभी अकाबिर ने कहा चिल्ले में इतनी तब्दीली है, आप नुत्फे से लोतड़ा, लोतड़े से गोश्त, गोश्त से हड्डी। तो इसी तरह अगर देखें एक नुत्फा, हमारी आवाज बाहर जा रही है, माएं बहनें भी सुन रही हैं, इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने एक नुत्फे से बनाया। इन्ना खलकनल इंसान मिन नुत्फतिन अमशाज, कुरान कहता है यखरुजु मिन बैन सुल्बी व तराइब, जो हड्डी, कमर की हड्डी और सीने से ये निकलता है, ठीक है। यखरुजु मिन माइन दाफिक, अल्लाह तबारक व तआला ने एक उछलते हुए पानी से इंसान को बनाया। ये पानी आपके कपड़ों में लगे, जब तक आप धोए नहीं, आप बाहर नहीं निकल सकते हो, आपको खुद इससे घिन आती है। लेकिन 40 दिन गुजर जाएंगे, फिर इसके बाद और 40 दिन गुजर जाएंगे, और 40 दिन गुजर जाएंगे, 40 दिन के बाद इतनी तब्दीली आएगी कि ये कतरा इंसानी शक्ल में आप अपने गोद में बिठाकर उस बच्चे को कभी इधर चूम रहे हैं, कभी उधर चूम रहे हैं। इसमें अल्लाह ने इतनी तब्दीली पैदा कर दी। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि आप इतने चिल्ले लगाओ, इतने चिल्ले लगाओ, इंशाल्लाह आप भी फिर चूमने के काबिल बन जाओगे। आप ये काबिल बन जाओगे कि आपको भी लोग चूमेंगे। तो मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया 40 दिन का रोजा रखें। ये भी इधर चिल्ला आ गया 40। बाकी अगर किसी को चिल्ले पर एतराज है, ना लगाए चिल्ला, वो 20 दिन लगाए, 25 दिन लगाए, महीना लगाए, ठीक है। अगर 6 रोजे से किसी को तकलीफ है वो 2 रोजा लगाए, 4 दिन लगाए, 6 दिन लगाए, किसने मना किया? तो कहने का मकसद ये है कि रोजा हर उम्मत में अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्रर किया था। अब नूह अलैहि सलाम के दौर में आशूरा का रोजा था, मूसा अलैहि सलाम 40 दिन का रोजा रखते थे, और इसके अलावा दाऊद अलैहि सलाम साल में 6 महीना रोजा रखते थे और 6 महीना अफ्तार करते थे। उसकी तरतीब ये होती थी, एक दिन रोजा एक दिन अफ्तार, एक दिन रोजा एक दिन अफ्तार, इस तरीके से 6 महीने दाऊद अलैहि सलाम। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बेहतरीन रोजा सौम दाऊदी है। दाऊद अलैहि सलाम का रोजा है कि एक दिन रोजा एक दिन अफ्तार, एक दिन रोजा एक दिन अफ्तार। क्यों? सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अल्लाह के नबी के पास तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सहाबा ने अर्ज किया कि अल्लाह के नबी, हम चाहते हैं कि हम सौम विसाल रखें। देखिए कुछ अमाल ऐसे हैं कि अल्लाह के नबी की खुसूसियात थी, तभी तो हम ये कहते हैं, बहुत सारे लोग हम ये कहते हैं कि भाई हदीस में है, हदीस में ये हदीस है, ये हदीस है, ये हदीस है। हम इसका जवाब देते हैं भाई हदीस एक अलग चीज है, सुन्नत एक अलग चीज है। ये बात आपको मैं बता रहा हूं कि अगर कभी आपको कोई ये कहे भाई ये चीज हदीस में है, ये चीज हदीस में है, तो हर हदीस पर हमें अमल करना नहीं है, सुन्नत पर हमें अमल करना है। हदीस अलग चीज है, सुन्नत अलग चीज है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? हदीस में तो ये कि अल्लाह के नबी मेराज तशरीफ लेकर गए, तो आप जोर लगाओ कहां तक जाओगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, फिर वहां से 7 आसमानों का सैर, हदीस में है। हर हदीस पर अमल करना है तो 7 आसमानों का सैर करके दिखाओ। हदीस में है कि अल्लाह के नबी ने 11 निकाह किए, करके दिखाओ। हदीस में है कि अल्लाह के नबी ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के आंख पर लुआब मुबारक डाल दिया तो अल्लाह ने उसको शिफा दी, करके दिखाओ। हदीस में है कि अल्लाह के नबी सो के उठते थे तो वजू नहीं फरमाते थे, और फरमाया कि हमारी आंखें बंद होती है लेकिन हमारा दिल जाग रहा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीबी आयशा रजी अल्लाह तआला ने फरमाती हैं, मेरे रान पर अल्लाह के नबी ने सर मुबारक रख दिया, और फिर इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक खराटों की आवाज आ गई। खराटे, बाज लोग कहते हैं मौलवी साहब, हकीम साहब, खराटे आते हैं, इसका कोई इलाज? भाई खराटे आना ये बीमारी नहीं है, ये सेहतमंद होने की अलामत है। जो बंदा कमजोर हो, उसको उसके जागते हुए उसकी सांस नहीं निकलती है, तो सोते वक्त उसकी खराटे कहां से निकलती है? सेहतमंद आदमी जब सो जाता है तो खर 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 की आवाज आती है, ये बीमार नहीं है, सेहतमंद है, तभी तो इतनी आवाजें निकलती हैं। एक मरतबा मुझे याद है, जमात वाले इधर आए थे, माशाल्लाह मोटे ताजे हट्टे कट्टे थे, सबसे इतने खराटे की आवाज आई, इतने खराटे की आवाज आई, तो
اس وقت میرے پاس موبائل بھی نہیں تھا کہ میں نے کہا کہ ان کی ویڈیو بناؤ، لیکن بعد میں پتا چلا بھئی یہ ماشاءاللہ سارے صحت، اس سے پہلے میں بھی یہی سمجھ رہا تھا یہ بیماری کی علامت ہے، لیکن اس دن سے پتا چلا بیماری نہیں تھی، یہ سارے ماشاءاللہ عشاء میں 3-3 4-4 روٹی کھا کر سو گئے، بیمار آدمی سے کھانا کھاتے۔ تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خراٹوں کی آواز میں نے سنی، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی اٹھے اور بغیر وضو کے نماز پڑھی۔ میں نے کہا اللہ کے نبی آپ نے وضو بھی نہیں فرمایا، آپ کی آنکھ لگ گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم انبیاء آنکھیں ہماری بند ہوتی ہیں لیکن ہمارا دل جاگ رہا ہوتا ہے، تبھی تو انبیاء علیہ السلام جو خواب دیکھتے ہیں وہ خواب بھی وحی کا درجہ ہوتا ہے، برے خواب انبیاء کو نہیں آتے۔ آج کا کوئی ولی ہو، عالم ہو، مفتی ہو، بزرگ ہو، اس کو بدخوابی ہوتی ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کے پاس کبھی اس طریقے کا غلبہ نہیں ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آگئی نہیں آگئی؟ تو فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام علیہ السلام نے روزہ رکھا، صوم وصال، اللہ کے نبی نے اس کو پسند فرمایا۔ صحابی آئے، کہا اللہ کے نبی ہم روزہ رکھنا چاہتے ہیں، وہ بھی مسلسل، وہ بھی جیسے آپ روزہ رکھتے ہو۔ اللہ کے نبی کبھی کبھار صوم وصال رکھتے تھے۔ صوم وصال سمجھتے ہو؟ صوم وصال کا مطلب یہ ہے دن کو بھی روزہ، رات کو بھی روزہ، دن کو بھی روزہ، رات کو بھی روزہ، مسلسل روزہ۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ ہم بھی کریں گے، صوم وصال رکھیں گے، رات کو بھی افطاری نہیں کریں گے۔ کیا کچھ نے بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی انہوں نے صوم وصال رکھا ہے۔ آپ یعنی مسلسل اللہ کے نبی کی عادت نہیں تھی، بسا اوقات یا شروع میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے کون مجھ جیسا ہو سکتا ہے؟ مجھے میرا رب کھلاتا بھی ہے، مجھے میرا رب پھلاتا بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے 3 روزہ رکھتے تھے، 13، 14، 15، ہر اسلامی مہینے کے 3 دن، 13، 14، 15 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، عاشورے کا بھی روزہ رکھتے تھے۔ لیکن جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے، پھر ان کی فرضیت ختم ہو گئی۔ وہ روزہ اب بھی ہیں لیکن نفل ہیں، اگر آپ کرو گے تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں رکھو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہر مہینے کے 15، 16، 14، 15، 13، 14، 15 تاریخ۔ تو رمضان، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی دار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ میں مختصر اس کی وضاحت آپ کے سامنے کروں کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ انسان اور جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں بنایا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ لیکن یہی انسان آپ دیکھتے ہیں اپنے کاروبار میں، بیوی بچوں میں، منع نہیں کہ اللہ نے کاروبار نہ کرو بس میری عبادت کرو، نہیں۔ اور دیکھو قرآن مجید میں سورہ جمعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعے کی اذان ہو تو تم اذان کی طرف دوڑو، وذروا البیع، کاروبار کو چھوڑ دو۔ یہاں ایک بات اور بھی آپ کو بتاؤں کہ بسا اوقات تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ 2 بھائی ہیں، ایک بھائی جمعے کی نماز کے بعد کہتا ہے کہ تم بیٹھ جاؤ کاروبار کرو، میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں پھر آپ نماز کے لیے چلے جائیں، یا میں خطبے میں آ جاتا ہوں۔ لیکن یاد رکھیں اذان کے بعد کاروبار کرنا ہی منع ہے، اگرچہ 2 بھائی ہوں تو دونوں کے لیے حرام ہے کاروبار کرنا۔ یہ نہ کہیں کہ میں ایک کو مسجد میں بیچتا ہوں اور دوسرا کاروبار میں لگا رہے، نہیں۔ جیسے یہ حکم ایک بھائی کے ساتھ متعلق ہے تو دوسرے بھائی کو بھی یہی حکم ہے، 3 بھائی ہیں تو تیسرے کو بھی یہی حکم ہے۔ یہ نہیں کہ گھر میں 4 بھائی ہیں، ایک مسجد میں چلا جائے باقی 3 کاروبار میں لگے رہے کہ ہم نے اس آیت پر عمل کیا، نہیں۔ 4 بھائی ہیں تو 4 کے لیے کاروبار بالکل ناجائز ہے جمعے کی اذان کے بعد۔ آگے کیا فرمایا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز مکمل پڑھو پھر اس کے بعد زمین پر منتشر ہو جاؤ اور اپنا
اپنے رب کا فضل تلاش کرو، رزق تلاش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انس و جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کرنے کے باوجود بھی کاروبار حرام نہیں کیا، بیوی بچوں کے ساتھ تعلق حرام نہیں کیا۔ اب کاروبار بھی کر سکتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ وقت بھی گزار سکتے ہیں، ممانعت نہیں ہے، حرمت نہیں ہے۔ تبھی تو ایک روایت کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے ہولناک دنوں میں 7 بندوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ ایک وہ بندہ ہوگا کہ جس کا دل مسجد کی طرف متعلق ہوگا، منسلک ہوگا، اٹکا ہوا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ جو ہر وقت مسجد میں ہوگا، ہر وقت مسجد میں بیٹھا رہے گا، نہیں، جس کا دل مسجد سے متعلق ہوگا، اپنے کاروبار میں ہے، ہوٹل میں ہے، کمپنی میں ہے، دکان میں ہے، مارکیٹ میں ہے، لیکن اس کا دل مسجد سے متعلق ہے، بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے کہ نماز ظہر کی قضا نہ ہو جائے، بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے کہ عصر کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔